السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقدس اور مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ غفلتوں اور کوتاہیوں میں گزر گیا یہ مہینہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ آج رمضان المبارک کے 20 روزے مکمل ہو جائیں گے، 2 عشرے مکمل ہو گئے، غروب آفتاب سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اسی تیسرے عشرے میں ایک عظیم رات، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، پائی جاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان کی عبادتوں، ریاضتوں اور تمام اعمال خیر کا محور و مرکز شب قدر کی تلاش ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور اس ایک شب کی عبادت 80 سالوں کی عبادتوں کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن عظیم کو شب قدر میں اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا، پھر پہلی وحی بھی شب قدر میں نازل ہوئی۔ اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر سال بسال کے تقدیری فیصلوں کی عظیم رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ جائے گا، وہ بہت سی خیر سے محروم رہا۔ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی تلاش فرماتے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیتے، نیز اپنے گھر والوں کو بھی اس عمل میں شریک فرماتے، اور اس کی خاطر آخری عشرہ میں آپ کا جذبہ عبادت کافی بڑھ جاتا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی راحت تج دیتے اور تہبند کس لیتے، یعنی پوری طرح مستعد ہو جاتے، اور اپنی پوری رات عبادت میں مصروف رہتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ کم سے کم اس اخیر عشرے کی تاک راتوں میں تو اہتمام ہونا ہی چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اگرچہ زیادہ امکان 27ویں شب میں ہونے کا ہے، لیکن یہ بے ہمتی کی بات ہوگی کہ اسی ایک رات پر تکیہ کر لیا جائے۔ لہٰذا آخری عشرے کی ہر تاک رات میں عبادت بڑھا دی جائے اور شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اس رات میں بکثرت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، یقیناً تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اخیر عشرے میں ایک اور اہم عبادت اعتکاف کی ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں اگر کسی ایک شخص نے یہ اعتکاف کر لیا
تو سارے لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو محلے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا یہ اعتکاف بھی ہونا چاہیے، چونکہ امسال حالات دیگر گوں ہیں، مسجدوں میں زیادہ بھیڑ اکٹھا ہونے سے منع کیا گیا ہے، لہذا بشرط سہولت جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں 1 2 3 وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں، ورنہ باقی اپنے گھروں پر جیسے نماز روزہ اور دیگر عبادات انجام دے رہے ہیں انجام دیتے رہیں، اور شب قدر کی تلاش بھی کرتے رہیں۔ شب قدر کی تلاش کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری نہیں ہے، وہ گھر پر رہ کر بھی عبادت کی جائے۔ اخیر عشرے میں خاص طور سے طاق راتوں میں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں یہ فضیلت والی رات مل جائے۔ اسلامی شریعت میں اعتکاف کی بڑی فضیلت اور ترغیب وارد ہے، کیونکہ بندہ اس میں بالکلیہ خود کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہے، اور دنیا کے ہموم و غموم اور مشاغل سے کچھ دنوں کے لیے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت سی عبادتیں اور طاعتیں جمع ہیں، مثلا نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر و فکر اور دعا وغیرہ، اور اس کی وجہ سے معتکف بہت سے گناہوں اور برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال خیر جو مسجد میں ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دے پاتا ہے، جیسے مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت اور فقراء کی امداد وغیرہ، ان نیکیوں کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف گناہوں سے خود کو الگ رکھتا ہے اور تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح نیکیوں کا ثواب اس کے لیے بھی جاری کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ خود ان کو انجام دے رہا ہو۔ اس کی اہمیت اس سے بھی دوچند ہوتی ہے کہ بیت اللہ سمیت تمام مساجد کی غرض اعتکاف بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میرے گھر کعبہ مقدسہ کو طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اعتکاف کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا، اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ اجمعین کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اعتکاف کیا۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہر کے ہر محلے کی کسی ایک مسجد میں، اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری ہو جائیں گے، ورنہ سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ خواتین بھی اپنے گھر کی کسی ایک جگہ کو مخصوص کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کا ایک اہم مقصد شب قدر کی تلاش ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، لہذا معتکف کو چاہیے کہ جب وہ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے در پر جا پڑا ہے تو اس کا لحاظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کی خیر و بھلائی کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے، اپنے ملک کے حالات کے سدھرنے کی بھی اللہ رب العزت سے دعا کرے، مسلمانوں کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رہنے کی بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور
یہ جو بلا کورونا وائرس اور اسی طرح یہ لاک ڈاؤن کی سختیاں، اس سے بھی تمام لوگوں کو بچنے اور خود کو بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اس طرح اعتکاف کو مکمل کرے، مسجد کے اندر لغو اور فضول کاموں سے بالکل اجتناب کرے، ورنہ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اعتکاف مسجد میں اسی صورت میں ممکن ہوگا جب کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ جتنے لوگ مسجد میں نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں، انہی لوگوں میں سے چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، ورنہ بعد میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں جو سب سے اہم چیز شب قدر ہے، وہ گھر پر رہتے ہوئے بھی اس رات کو تلاش کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اس آخری عشرے میں، خاص طور سے طاق راتوں میں اپنی عبادت کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو روزے گزر گئے ان میں جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ جو کچھ بھی ہو سکا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ مزید جو روزے رہ گئے ہیں تمام آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ انہیں مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔